السلام علیکم، ویلکم۔ میں بلال خان نیازی اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کلاسیفیکیشن آف لا۔ کلاسیفیکیشن آف لا، ہم لا کو کن کیٹیگریز میں کلاسیفائی کرتے ہیں، اسے ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ سو دو بیسک کیٹیگریز، اے پبلک لا اینڈ اے پرائیویٹ لا۔ A legal subject may be either public law or private law depending upon the issues it regulates. The key question to ask is which relation does it cover, individual versus state or individual versus individual, and whom does it affect, individual or society or state. سو ان دو کویشچنس کو آنسر کرتے ہوئے اگر کوئی لا انڈیویجول ورسز اسٹیٹ کے ریلیشنس کو ریگولیٹ کرے اور اس کا ڈائریکٹ کنسرن ہو سوسائٹی پہ تو اسے ہم پبلک لا کہیں گے، اور اگر کوئی لا انڈیویجول ورسز انڈیویجول کے ریلیشن شپ کو ریگولیٹ کرتا ہو اور اس کا ڈائریکٹ کنسرن ہو انڈیویجول سے تو ہم اسے پرائیویٹ لا کہیں گے۔ پبلک لا مزید 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ ہے۔ کرمنل لا بیکاز کرائمز آر کنسیڈرڈ ایز دی سوشل رانگز، constitutional law because it governs the whole state or government, administrative law because it directly concerns with public. Similarly, private law بھی مزید 3 میجر کیٹیگریز میں ڈیوائڈ ہے۔ law of torts it governs the private wrongs, law of contract it also governs the individual contracts, and law of property یہ کسی پراپرٹی کی پوزیشن، اونرشپ، ٹرانسفر ایٹسیکٹرا کو گورن کرتا ہے۔ دونوں کیٹیگریز بریفلی انٹروڈیوس ہو گئی، بیسک کنسیپٹ مل گیا، اب انہیں تھوڑا ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں۔ فرسٹ لیٹس ڈرا اور انٹینشن ٹورڈز پبلک لا۔ وہ لا جو اسٹیٹ اور انڈیویجولز کے ریلیشن شپس کے ساتھ کنسرن کرتا ہو اسے ہم پبلک لا کہتے ہیں۔ اس کی سیکنڈ کنڈیشن یہ ہے کہ یہ ریلیشن شپس سوسائٹی کے ساتھ ڈائریکٹ کنسرن کرتے ہو، مطلب سوسائٹی کو ڈائریکٹ افیکٹ کرتے ہوں۔ سپوز اے نے بی کی پراپرٹی پہ ٹریس پاس کر لیا، مطلب بی کی پرمیشن کے بغیر بی کی پراپرٹی میں انٹر ہو گیا، یہاں تک اس نے پرائیویٹ لا وائلیٹ کر دیا، مطلب بی کی پیسفل انجوائمنٹ آف پراپرٹی کو انفرنج کر دیا۔ اب سپوز اے نے بی کا مرڈر کر دیا، یہ اس نے سوشل رانگ کمٹ کر لیا، پبلک لا کو وائلیٹ کر دیا، یعنی مطلب سوسائٹی کا رائٹ ٹو پیس اینڈ ہارمونی انفرنج کر دیا، سو یہ پبلک لا کی وائلیشن ہو گئی، مرڈر۔ اب آتے ہیں پبلک لا کی 3 سب کیٹیگریز کی جانب۔ فرسٹ، کرمنل لا۔ وہ لا جو سرٹن کائنڈ آف ایکٹس یا کانڈکٹس کو پروہیبٹ کرے، منع کرے اور اسے ڈیٹر کرنے کے لیے سینکشنز امپوز کرے، یعنی پینلٹیز امپوز کریں۔ کرائم کو پبلک لا اس لیے ریگولیٹ کرتا ہے کیونکہ یہ ہمارے پوچھے گئے دوسرے کویشچنز کو آنسر کرتا ہے، مطلب اٹ از این ایکشن اگینسٹ دی سوسائٹی اور اسٹیٹ ایز اے ہول۔ سو فار ناؤ اٹس آل اباؤٹ کرمنل لا۔ پاکستان میں کرمنل لا سے کنسرن لا PPC مطلب پاکستان پینل کوڈ اور CRPC کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، ان میں بھی ڈفرینس ہے۔ سبسٹانس اور پروسیجر لا میں یہ دوسری کیٹیگریز میں آتے ہیں جو کہ ہم کلاسیفائی کریں گے بعد میں۔ اب بڑھتے ہیں کانسٹیٹیوشنل لا کی جانب۔ دیکھیں، اسٹیٹ ہمارے لیے لا لیجسلیٹ کرتا ہے اور انفورس کرتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسٹیٹ خود اباؤٹ دی لا ہے۔ اسٹیٹ افیئرز بھی لا ہی کے ذریعے چلتے ہیں، رول آف لا کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور اس لا کو ہم کانسٹیٹیوشنل لا کا نام دیتے ہیں۔ So the constitutional law is the branch of law that regulates the state affairs. اس کے علاوہ کسی شہری کی اسٹیٹ کے خلاف لیگل پوزیشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ ہمارے لیے فنڈامنٹل رائٹس بھی پرسکرائب کرتا ہے۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے چیپٹر نمبر 1 میں آرٹیکل 8 سے 28 تک فنڈامنٹل رائٹس پرسکرائب کیے گئے ہیں، جو کہ ہم انشاءاللہ کانسٹیٹیوشن کے چیپٹر میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے یا فنڈامنٹل رائٹس پہ اپنی ایک ویڈیو بنا لیں گے۔ اس کے ساتھ کانسٹیٹیوشنل لا ہمیں 3 گراؤنڈز پرووائڈ کرتا ہے۔ نمبر 1، رول آف لا۔ اسٹیٹ کی اسموتھ فنکشننگ کے لیے سپریمیسی آف لا بہت ضروری ہے، مطلب ایوری پرسن، اینٹی اینڈ انسٹیٹیوشن شوڈ بی اکاؤنٹیبل ٹو لا، اور وہ لا پبلکلی پروملگیٹڈ ہو، ایکولی انفورسڈ ہو اور انڈیپینڈنٹلی ایڈجوڈیکیٹڈ ہو، مطلب وہ انفورس سب کے لیے سیم ہو، پبلکلی انفورس ہو، اور اس کی ایڈجوڈیکیشن مطلب ججمنٹس، کاروائیاں وہ انڈیپینڈنٹلی آزادانہ طور پر ہوں، اس میں کوئی سیاسی، پولیٹیکل یا ملٹری انٹرونشن نہ ہو۔ کانسٹیٹیوشن ہمیں یہ پرووائڈ کرتا ہے۔ سیکنڈلی، کانسٹیٹیوشنل لا فارم آف گورنمنٹ سیٹ آؤٹ کرتا ہے کہ کسی اسٹیٹ میں گورنمنٹ پریزیڈینشل ہونی چاہیے یا پارلیمنٹری ہونی چاہیے، اس کے ساتھ مختلف برانچز کا ورک، ان کے ڈومینز، ان کی جیورسڈکشن بھی ڈیسائیڈ کرتا ہے، اور الیکشنز اور منسٹریل اپوائنٹمنٹس کے پروسیجرز بھی ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ مینلی جوڈیشری، ایگزیکٹو اور لیجسلیچر کو یہ گائیڈ کرتا ہے، اس سے جو نیچے لیول کے ہیں اس سے ایڈمنسٹریٹو لا گائیڈ کرتا ہے۔ تھرڈ گراؤنڈ کانسٹیٹیوشنل لا کا ہم نے اس کے انٹروڈکشن میں بھی مینشن کر لیا کہ یہ ہیومن رائٹس، بیسک ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن پرومس کرتا ہے۔
Third subcategory, public law की administrative law. Law that governs government agencies, for example, Department of Health, Department of Education, etc. इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज़ की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या उनके जो ज्यूरिस्डिक्शंस हैं वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रिस्क्राइब करता है. फॉर एग्जांपल, राइट टू एजुकेशन हमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ प्रोवाइड करता है, पर इसी राइट टू एजुकेशन तक एक्सेस हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रोवाइड करता है. हर तालीमी इदारे का अपना एक कोड ऑफ रूल्स होता है, उसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहते हैं. सो यहाँ तक हमने पब्लिक लॉ और उसकी 3 कैटेगरीज डिस्कस कर ली. अब हम बढ़ते हैं प्राइवेट लॉ की जानिब. Private law, it concerns with the relationship between individual and society. It also deals with the issues that affect individuals, not society as a whole. पब्लिक लॉ हमें बताता है कि हमारे इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट क्या राइट्स हैं और उन राइट्स को इन्फ्रिंज करके हमें लॉ क्या रेमेडीज़ प्रोवाइड करेगा. जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, वो राइट्स हमारे स्टेट के ख़िलाफ़ हैं, स्टेट के अगेंस्ट है, स्टेट हमें वो राइट्स प्रोवाइड करेगा. सो पब्लिक लॉ स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल के राइट्स को रेगुलेट करता है. प्राइवेट लॉ इन द कॉन्ट्रास्ट इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल के राइट्स को रेगुलेट करता है. सो ये रिलेशनशिप इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल्स हैं. अब प्राइवेट लॉ की 3 सब कैटेगरीज को 1 बाई 1 डिस्कस करते हैं. फर्स्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स. लॉ ऑफ टॉर्ट्स हमें बताता है कि हमें हमारा किसी इंडिविजुअल पर्सन के अगेंस्ट कौन से लीगल राइट्स है और उन्हें इन्फ्रिंज करके हमें कौन सी रेमेडीज़ अवेलेबल होंगी. For example, A has a right against B that his name should not be blackened. Now, if B blackens his name, he defames A, then A is entitled to sue B and claim damages. So, tort is a civil wrong, a wrongful act which causes injuries to someone, and injuries is infringement of legal rights, and law of torts is law relating to torts. लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, जैसे कि क्रिमिनल लॉ में पाकिस्तान पिनल कोड वगैरह. जजेस को अपना डिक्री पेश करना होता है कि कोई एक्ट वो स्ट्रॉन्ग इनफ है टू कॉन्स्टिट्यूट अ टॉर्ट. फॉर एग्जांपल, एक पेइंग गेस्ट जो कि एक की ऊपर वाली मंजिल में रहता है, उसने वाइब्रेशन स्टार्ट कर ली ड्रिल मशीन एटसेट्रा से. इसे लॉ में टॉर्टियस एक्ट को nuisance कहते हैं. Now judges have to decide, is that vibration strong enough to constitute a tort that is nuisance. The code of punishments या acts में इसकी definition नहीं हुई. प्राइवेट लॉ की सेकंड कैटेगरी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. किसी सेट ऑफ प्रोमिसेस को एग्रीमेंट कहते हैं, और जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाई लॉ हो उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. इन्फोर्सेबल का मतलब अगर उस एग्रीमेंट का ब्रीच हो यानी उसकी खिलाफ वर्जी हो तो उसके लिए कोर्ट आपको रेमेडीज़ प्रोवाइड करेगा. अगर करेगा तो वो इन्फोर्सेबल बाई लॉ होगा और उसे कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा. सो जो एग्रीमेंट्स इन्फोर्सेबल बाई लॉ हो उनके बनाने, उनको कैरी आउट करने और इन केस उनमें ब्रीच हो तो फिर रेमेडी प्रोवाइड करने को लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. सो ट्रांजैक्शंस, बिलिंग्स, परचेज ऑर्डर्स और एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स से लेकर जो छोटी सी शॉपिंग में एग्रीमेंट्स हों वो भी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ज़ुमरे में आते हैं अगर वो इन्फोर्सेबल बाई लॉ हों. थर्ड कैटेगरी ऑफ प्राइवेट लॉ इज़ लॉ ऑफ प्रॉपर्टी. ज़्यादातर लोग इसे डिनाई करते हैं कि ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स में ही आता है, पर सपोज़ आपकी प्रॉपर्टी पे किसी ने ट्रेसपास कर लिया जो कि टॉर्टियस एक्ट ही है, एक टॉर्ट ही है, तो आपने उसे सू कर लिया तो कोर्ट कैन आस्क कि वो प्रॉपर्टी वाकई आपकी है, इज़ दैट रजिस्टर्ड, अपने टोकन्स, टैक्स वगैरह पे किए हैं, जिसका जवाब लॉ ऑफ टॉर्ट्स में नहीं है, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी में है. सो लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एक अलग सब कैटेगरी है प्राइवेट लॉ की. लॉ ऑफ प्रॉपर्टी हमें बताती है कि किसी प्रॉपर्टी को हम कैसे ओन करते हैं, उसमें हमारे क्या इंटरेस्ट हैं और ये इंटरेस्ट हम कैसे एक्वायर करते हैं यानी परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, और हम इसे डिस्पोज कैसे करते हैं यानी सेल ऑफ प्रॉपर्टी. सो ये हमें लॉ ऑफ प्रॉपर्टी बताती है. इसके अलावा प्राइवेट लॉ की और भी एग्जांपल्स हैं जैसे लेबर लॉज, कमर्शियल लॉज, फैमिली लॉज और ऐसे सिविल माइनर एक्ट्स, पर जो 3 बेसिक कैटेगरीज है वो हमने डिस्कस कर ली.